السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالہ نے زور سے تھپڑ مار کر یتیم بھانجی کے ہاتھ سے روٹی چھین لی تھی۔ مفت کی روٹی توڑتی ہے، حرام خور۔ چار کپڑے دھونے کا کہا تو تجھے بخار تھا، روٹی پکتے ہی نازل ہو گئی۔ 13 سال کی مریم روتے ہوئے نانی کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ مریم کی ماں شام کو جیسے ہی کمپنی سے لوٹی، اس کی بہن نے چیخ چیخ کر اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یاسمین چپ چاپ وضو کر کے مصلے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اگلے ہی پل دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مریم نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑی ایمبولینس سے وہ بخار میں بری طرح سے پھنک رہی تھی اور رو رو کر گلا بھی بیٹھ چکا تھا۔ ارے میرے دھی رانی، بس کر دے، ابھی آ جائے گی تیری ماں، نہ پریشان ہو۔ نانی مسلسل مریم کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چپ کرنے کی بجائے مریم کے رونے میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ نانی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ ابا کے پاس کیسے جائے گی پتر؟ تیرا ابا تو رہا ہی نہیں ہے۔ یہ ابے ہی ہوتے ہیں جن کے وجود سے سارے مان ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں، صبر کر، میں سمجھاؤں گی سمینہ کو بھی، بات مان جائے گی، بس زبان کی تھوڑی گرم ہے، ویسے بہت اچھی ہے۔ مریم کو سمجھاتے ہوئے نانی نے اپنی بیٹی کو بھی اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی، جس پر مریم خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کی خالہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی تھی۔ وہ اب تقریباً کافی حد تک سنبھل بھی چکی تھی۔ تبھی نانی نے اپنی جگہ پر واپس لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مریم کو کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا، تبھی وہ کمرے میں ارد گرد پھرنے لگی۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ نانی، بس ویسے ہی، تیرے گھر کی صفائی، کمرے کی صفائی کر دوں؟ میں دیکھ کتنا گندا ہوا پڑا ہے۔ گویا ان میں مجنوں کا ایک خزانہ موجود تھا، لیکن اب چونکہ ان مجونوں کو کافی عرصہ ہو چکا تھا تو وہ خراب ہو چکی تھی۔ مریم انہیں نکال نکال کر ایک شاپر میں جمع کرتے رہی، تبھی اس کے ہاتھ میں ایک اور ڈبی لگی جس میں پاؤڈر کی شکل کا سفیف پڑا تھا۔ نانی، یہ کیا ہے؟ رکھ دے اسے، چوہوں کو مارنے کے لیے دوائی رکھی ہے۔ ناک کے قریب نہ لے کے جائیں، بہت خطرناک ہے یہ دوائی۔ یہ کہہ کے نانی دوبارہ سے خراٹے لینا شروع کر دیے، جبکہ مریم نے غور سے اس ڈبی کو دیکھا اور پھر شاید اسے کچھ سوچے سمجھتے ہوئے ایک طرف کر دیا اور باقی ساری مجونوں والی ڈبیاں شیلف میں جوڑ دی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس کے چہرے تک دکھ کا شائبہ تک بھی نہیں تھا، یوں لگ رہا تھا کہ وہ ایک دم سے سکون میں آ گئی ہو۔ شام کو امی گھر واپس آئی تو مریم نے روتے ہوئے انہیں خالہ کی پوری بات بتا دی کہ کس طرح خالہ نے مجھے مارا تھا اور مجھے یتیمی کے طعنے دیے تھے۔ یہ بات سن کر یاسمین پریشان سی ہو گئی۔ وہ تو کچھ سوچ کر اپنے میکے آئی تھی، کیونکہ اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے تو نہیں نکالا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ مریم آگے نہ پڑھے، وہ صرف ان کے ساتھ گھر کے کام کاج کروائے اور یاسمین بھی ان کے گھر کی ایک نوکرانی بن کر رہے۔ نوکرانی تک تو ٹھیک تھا، لیکن جہاں بات مریم کی آئی وہیں پر یاسمین ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا تو بہت بڑا خواب تھا مریم کو ڈاکٹر بنانے کا، لیکن اس کے گھر والے اس کے خواب کے دشمن بن چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے میکے کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی ماں سے بات کر کے اس نے سسرال سے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ جب اپنا سامان لے کر وہ نکلنے لگی تو سسرالیوں نے صاف صاف منع کر دیا کہ آئندہ ہمارے دروازے پر دوبارہ مت آنا، ہم تمہیں یہاں سے نہیں نکالا، تم خود جا رہی ہو، رہنا چاہتی ہو تو اب بھی رہ سکتی ہو، لیکن اگر ایک مرتبہ اس گھر سے باہر چلی گئی تو ہمارے اور
درمیان رابطے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جملے کافی سخت تھے، لیکن پھر بھی یاسمین نے یہ کڑوا گھونٹ بھر ہی لیا تھا، اور وہ بھی مریم کے لیے۔ اب جب میکے اس کی بہن مریم کے ساتھ اتنا بڑا سلوک کرے گی تو اس سے کہاں چین آنا تھا۔ یاسمین نے برقع اتارا اور پہلے ماں کے پاس گئی تو دیکھا وہیں پر سمینہ بھی موجود تھی۔ یہ دیکھ یاسمین سے برداشت نہ ہوا، سنجیدگی سے بولی، کیا بات ہے سمینہ؟ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی بھی غصہ ہے تو کوئی بھی بات ہے تو تم مجھے کہو، بچی کو کیوں ڈانٹتی ہو؟ یاسمین نے بات بڑی سنجیدگی اور تحمل سے کہی تھی، لیکن یہ بات سننے کے بعد سمینہ کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا اور وہ چلا کر بولی، دیکھو باجی، جب تم اپنے سسرال میں رہتی تھی کبھی تمہارے سسرالیوں نے تمہارے بچوں کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا؟ بتاؤ نا مجھے۔ اب تم یہاں پر رہتی ہو تو یہی تو تمہارا گھر ہے۔ خود کو اور اپنے بچوں کو ہم سے الگ سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ ہاں، اگر تمہیں اعتراض ہے کہ میں تمہارے بچوں کو کچھ کہتی ہوں تو ٹھیک ہے، تم بھی مجھ سے بات مت کرو، اپنا کرو اور کھاؤ۔ سمینہ نے ایک دم ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ یاسمین نے تڑپ کر ماں کی جانب دیکھا، وہ نرمی سے بولی، سمینہ تیری بڑی بہن ہے، کچھ نہیں ہوتا، یاسمین ایسی ہی باتیں کر رہی ہے۔ اس کی جانب سے جواب نہ پا کر نانی نے دوبارہ یاسمین کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مزید اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آئی تو دیکھا مریم بڑی پرسکون ہو کر کھیل کود رہی تھی۔ یاسمین نے بے اختیار اس کے پاس بیٹھ گئی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ امی میرا دم گھٹتا ہے یہاں پر۔ خالہ تو بہت اچھی تھی، پھر نہ جانے اچانک سے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جب باپ نہیں رہتے بچوں کے سر پر تو پھر یہ ہر کوئی یہی رویہ رکھتا ہے، تم اپنے دل پر مت لو۔ وہ دونوں ابھی باتیں کر رہی تھیں جب اچانک سے ان کے گھر کے باہر ایمبولینس کے رکنے کی آواز سنائی دی تھی۔ پہلے تو یاسمین کو لگا کہ ہو سکتا ہے وہ ایمبولینس محلے میں کسی اور کے گھر آئی ہو، اور لیکن ایسا نہیں تھا، وہ ایمبولینس ان کے گھر پر ہی آ کر رکی تھی۔ یاسمین نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے واقعے میں وہ ایمبولینس ان کے گھر پر رکی تھی۔ کمرے میں سے سمینہ اور نانے بھی باہر نکل آئیں۔ ایمبولینس میں کسی کو باہر نکالا گیا تو دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالو تھے، سمینہ کے شوہر، جو ان کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر سمینہ اونچی اونچی آواز میں چیخیں نے مارنے لگی، جبکہ مریم سہم کر یاسمین کے ساتھ لگ گئی۔ اپنے باپ کے بعد یہ دوسری موت تھی جو وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اور اپنے کانوں کی میت کو دیکھ کر اسے بے اختیار اپنے ابا کا چہرہ یاد آیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، لیکن اس وقت وہاں مریم کو رونا سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سبھی سمینہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہاتھوں سے پھسلتی ہی جا رہی تھی، وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر ہو گئی، یوں ہی بیتی، اور پھر خالو کو محلے کے کچھ لوگوں نے دفنا بھی دیا تھا۔ ان کے گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں بچا تھا سوائے خالہ کے ایک چھوٹے بیٹے کے۔ اس واقعے کے بعد پورے گھر میں عجیب و غریب خاموشی چھا گئی۔ تقریباً پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ تبھی خالہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا مریم وہاں پر چارپائی پر بیٹھی لیٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک دم سے مریم کے اوپر جھپٹی اور اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ تم نے مارا نا میرے شوہر کو؟ یہ بات سن کے مریم کی آنکھوں سے ایک دم باہر کو ابلنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خالہ کو کیا جواب دے، کیونکہ اس کا تو گلا ایک دم سے جکڑا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ بول پا رہی تھی، جبکہ خالہ سامنے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رو رو کر لال سرخ انگارہ تھی۔ تبھی نانی کمرے سے باہر نکلی اور اتنی ہی دیر میں یاسمین بھی کمپنی سے واپس لوٹ آئی۔ ان دونوں نے سمینہ کو اتنی بری حالت میں مریم کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے دیکھا تھا۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے سمینہ اور مریم کو الگ کیا، لیکن وہ بار بار اسے مارنے کے لیے جھپک رہی تھی، جبکہ مریم مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی یاسمین نے ایک زوردار تھپڑ اپنی بہن کے منہ پر لگایا اور کہا، تمہیں شرم آتی ہے؟
میری بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، ایسا بھی کیا کر دیا ہے میری بچی نے جو تم اپنی غموں سے نکل کر اسے سزا دینا چاہتی ہو؟ بتاؤ نا مجھے، کیوں تم نے میری اور میری بچی کی زندگی کو عذاب بنا کر رکھا ہے؟ یاسمین اونچی اونچی چیخ چلا رہی تھی، یہاں تک کہ ارد گرد کی دیواروں سے پڑوسنے بھی جھانکنے لگ گئی تھی۔ کیا ہو گیا یاسمین؟ چھوڑ دے اپنی بہن کو، کیوں پیٹ رہی ہے اسے بری طرح؟ ابھی تو وہ بیچاری بیوہ ہوئی ہے، اس پر ظلم کر رہی ہے۔ مائی خیر جو ساتھ والے گھر میں رہتی تھی، اس نے اونچی آواز میں یاسمین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن یاسمین کے سر پر جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنی بہن کو چھوڑ دیا تو وہ بری طرح سے کھانستے ہوئے بولی، اماں میں تجھے بتا رہی ہوں، اس لڑکی نے مارا ہے میرے قسم کو، یہی دشمن تھی اس کی۔ سمینہ ہوش کے ناخن لے، تجھے کیسے پتا؟ اماں میں نے حساب کرایا ہے، کیونکہ اچھا بھلا شفیق دوپہر کی روٹی کھا کر گیا تھا لیکن واپس آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ یہ ایسی منحوس ہے کہ اس نے کھانے میں کچھ ملایا تھا، تبھی اسے زندگی کے مزید 3-4 سانس ہی نہیں مل سکے تھے۔ سمینہ بھی ہفتہ ہو رہا ہے بیوہ ہوئے، اور تو اسے حساب کتاب کرانے کے چکروں میں پڑ گئی۔ نانی بے اختیار اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ یاسمین ایک دیوار کے ساتھ لگی گہرے سانس لے رہی تھی۔ اتنا تنگ ہو تو اسے اس کے سسرال والوں نے نہیں کیا تھا جتنا اس کی اپنی سگی بہن اسے تنگ کر رہی تھی۔ باجی تو شام کو چلے میرے ساتھ، سب پتہ چل جائے گا کہ مریم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ میں اگر اس پر الزام بھی لگا رہی ہوں تو میرے پول بھی کھل جائیں گے، اور جبکہ میری ہستی بستی زندگی برباد ہو گئی ہے تیری لڑکی نے، لیکن یاد رکھنا میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ مریم کو گالیاں دیتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ یاسمین نے آگے بڑھ کر مریم کو سینے سے لگایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ ہائے اماں، کیا زندگی ہے میری، میرا کوئی اپنا نہیں، وہ بار بار یہی بات کہہ رہی تھی۔ نانی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، جنہوں نے اپنے دوپٹے سے بار بار پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر ان کے کانوں میں سمینہ کے منہ سے نکلنے والی آوازیں نکلی تھی۔ گالی پڑتی تو ایک مرتبہ پھر سے وہ رونے لگ جاتی تھی، جبکہ مریم اس ساری صورتحال میں کافی ڈری سہمی ایک کونے میں لگی بیٹھی تھی۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا۔ سمینہ جو شام کو بابے کے پاس چلنے کا بول رہی تھی، وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، سو باقی وقت سکون رہا تھا۔ اگلے دن یاسمین مریم کو اپنے ساتھ لے کر کمپنی میں ہی چلی گئی، کیونکہ وہاں پر وہ بیٹھ جائے گی، کیونکہ سمینہ کی حالت ایسی تھی کہ مریم کو اس کے پاس بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ کل والی واقعے نے مریم سے بہت خاموش ہو گئی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ کل جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسے ہضم نہیں کر پا رہی۔ کام سے فارغ ہو کر وہ واپس آئی تو یاسمین نے اسے کھانا کھلانے کے لیے ایک ڈھابے پر لے گئی تاکہ مریم وہاں کچھ پرسکون ہو سکے۔ کھانا کھانے کے بعد یاسمین نے تحمل سے پوچھا، مجھے اب بتاؤ، آج تک تمہاری خالہ نے تمہیں جو جو باتیں کہی ہیں مجھے سب کچھ بتاؤ۔ کیا تم جانتی ہو کہ اس کا رویہ تمہارے ساتھ اتنا خراب کیوں ہوا ہے؟ اس بات پر مریم نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، مجھے نہیں پتا۔ یاسمین اندر ہی اندر کافی پریشان تھی۔ جیسے ہی وہ مریم کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گی تو اٹھے تو مریم جاگ گئی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگ گئی تو اسی سے ہاتھ چھڑوا کر اندھا دھند سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ یاسمین نے اس کا پیچھا کیا، لیکن مریم چونکہ چھوٹی بھی تھی اور اس کے اپنی ماں سے کئی گنا زیادہ تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی، اور آگے رش بھی بہت زیادہ تھا، سو بڑی آسانی سے وہ ایک رش کے پٹ کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی ماں اونچی اونچی آواز چیختے ہوئے اسے پکار رہی تھی، لیکن کہیں سے بھی مریم واپس مڑ کر جواب نہیں دیا۔ ایک عجیب طرح کا کرتب سڑک پر لگا تھا، ہر کوئی مریم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی کسی کے پاس، لیکن پھر بھی ہر کوئی اپنی کوشش میں مگن تھا۔ دوپہر سے رات ہو چکی لیکن اب تک مریم نہیں ملی۔ بہت سے تھانوں میں اس کا نام پتہ بھی دے دیا گیا،
مجبوراً یاسمین کو اپنے گھر آنا پڑا۔ گھر آئی تو آگے سمینہ اور نانی دونوں ہی زیادہ پریشان تھی۔ کہاں رہ گئی تھی یاسمین؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ نانی نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماں، میری بیٹی کھو گئی ہے۔ اماں، میری بیٹی کھو گئی، وہ نہیں مل رہی، صبح سے غائب ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکی ہوں، لیکن مجھے کہیں پر بھی نہیں مل رہی۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ سمینہ کی رنگت ایک دم سے سرد پڑنے لگی۔ باجی کیسی باتیں کرتی ہو؟ تمہارے ساتھ ہی تو گئی تھی صبح۔ سمینہ اسے تسلی دینے کے لیے بولی تو وہ ایک دم سے کاٹ کھانے والے لہجے میں بفر کر بولی، خبردار جو تم نے مجھ پر یہ میری بیٹی پر کوئی بات کی تو تمہاری زبان گدی سے نوچ کر کوڑے پر پھینک دوں گی۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی بھاگی ہے، تم نے الزام لگایا تھا میری بیٹی پر۔ سمینہ کے دل میں واقعی مریم کے لیے ہمدردی پیدا ہو رہی تھی، لیکن جب اس نے اپنی بہن کے منہ سے یہ سب باتیں سنی تو ایک دم سے وہ ہمدردی سرد ہو گئی تھی، اور وہ بھی ڈیٹ کر بولی، ہاں ہاں، الزام کیوں لگانا؟ جب اس نے کیا ہے تو بھگتے گی نا پھر، اور اب بھاگ گئی ہے، ویسے بھی تو تم شکر کرو کہ اس مسافر سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے۔ سمینہ نے جلتے ہوئے لہجے میں کہا اور اسے مارنے کے لیے لپکی، لیکن تبھی نانی نے عین وقت پر مداخلت کر کے یاسمین کو دبوچا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ باہر سمینہ بھی کافی پریشان ہو چکی تھی، اسے آج ان دونوں ماں بیٹی کو بابے کے پاس لے کر جانا تھا، اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ شفیق کو کسی اور نے نہیں، مریم نے ہی مارا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر یاسمین نانی کو سمجھاتی، لیکن وہ سنبھل نہ رہی تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی وہ قریبی کلینک سے جا کر اس کی نیند کی گولیاں لے آئی۔ نیند کی 2 گولیاں سے تو یاسمین کا کچھ بھی نہیں بنا، تقریباً 2 گولیاں مزید دی تھیں اور تب جا کر وہ سونے کے قابل ہوئی، لیکن تب بھی نیند میں بار بار اٹھ کے مریم کا نام پکار رہی تھی۔ نانی پوری رات اپنی بیٹی کے سرہانے پر جاگتی رہی۔ انہیں یاسمین کی پرواہ تھی تو دوسری طرف انہیں سمینہ کی پرواہ تھی، جو باہر شام سے کسی آگ بگولے کی طرح دائیں بائیں چکر لگا رہی تھی۔ وہ تھک بھی نہیں رہی تھی۔ یا اللہ، میرے گھر میں جو نحوست ہے یا جو بھی پریشانی ہے وہ ختم کر دے، چاہے کس کو میری بستی ہنستے بستے گھر کی نظر لگ گئی۔ میری بیٹی کا سہاگ اجڑ گیا، پھر دوسری کا اجڑ گیا، یا اللہ میں ان دونوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتی ہوں، میں نے اجڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی۔ نانی پوری رات اپنی دونوں بیٹیوں کی اتفاق کی دعا کرنے میں مگن رہ گئی۔ اگلی صبح پولیس کو مریم مل چکی تھی۔ جب اس نے یاسمین اٹھی تو سب سے پہلے پولیس ان کے گھر مریم کو لے کر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو نانی نے شکرانے کے نفل پڑھے، تب جا کر اس کے بعد یاسمین کو اٹھایا، جو اٹھتے ہی مریم مریم پکارنے لگ گئی تھی، لیکن جب واقعی اس نے اپنے سامنے بیٹی کو بالکل صحیح سلامت حالت میں دیکھا تو وہ بستر پر ہی سجدے میں گر گئی تھی۔ باقی کی تمام کارروائی کر کے پولیس جا چکی تھی۔ یاسمین بار بار ایک ہی بار پوچھ رہی تھی، تم ڈر کے کیوں بھاگی تھی؟ لیکن مریم کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں جو زبان تھی وہ اب نہیں رہی تھی۔ خیر پورا دن نانی اور یاسمین نے پورا کوشش کر لی، لیکن مریم نے کوئی بات نہیں کی۔ باقی وہ جب جب سمینہ کو دیکھتی تو کافی ڈر جاتی۔ وہ پورا دن یہ سب کچھ چلتا رہا۔ اس کے بعد سمینہ نے اپنی چادر اوڑھی اور سختی سے بولی، اٹھو باجی، اماں تم بھی اٹھو، مریم کو بھی ساتھ لو، ہمیں بابے کے پاس جانا ہے۔ اس بات پر نانی نے غصے سے بولی، تجھے اب بھی بابے کی پڑی ہے، تیری بدتمیزی کی وجہ سے بچی بھاگ گئی تھی۔ مگر وہ اپنی بات پر بالکل اٹل تھی کہ تم لوگوں کو میرے ساتھ بابے کے پاس جانا ہوگا، اگر نہیں گئے تو میں وویلا مچانا شروع کر دوں گی اور پھر سارا محلہ دیکھے گا۔ مگر یاسمین نے جانے سے منع کر دیا۔ اس کے منع کرنے کی دیر تھی کہ سمینہ اونچی اونچی چیخنے چلانے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک بھی جب وہ خاموش نہیں ہوئی تو نانی نے نرمی سے یاسمین کو سمجھایا اور کہا
کہ اس کا اسپیکر تب تک بند نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ نہیں مانیں گے، بس چپ چاپ چلو، جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ یہ بات سن کر یاسمین کو بھی مجبوراً ماننا پڑا، کیونکہ اس چک چک سے تو بہتر تھا کہ وہ اپنی ماں کی بات مان کر ایک ہی مرتبہ یہ قصہ ختم کر دے۔ لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے ایک مرتبہ وہ اپنی ماں کو صاف الفاظوں میں کہہ چکی تھی کہ اب یہاں پر جانے کے باوجود اگر سمینہ نے میری بیٹی کے اوپر یہ الزامات ختم نہیں کیے کہ اس کے شوہر کو مریم نے مارا ہے، تو پھر یقیناً میں اپنا علیحدہ کوئی کرائے کا گھر دیکھ لوں گی۔ میں دوبارہ اس عورت کے ساتھ رہنا تو دور کی بات، اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ نانی نے ایک مرتبہ تو اس سے تسلی دی، اور چلو چل کے دیکھ لیں کیا کہتی ہے، اس کی بھی سن لو، کیا بتا وہ بابا کوئی ڈھونگی ہو۔ خیر وہ چاروں رکشے میں بیٹھ کر شہر سے تقریباً باہر آ چکی تھی، جہاں پر وہ ویرانہ ہی ویرانہ تھا اور بہت ہی کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ قریب ہی ایک کچی سی جھونپڑی بنی تھی جہاں سمینہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں سامنے ایک بابا بیٹھا تھا، اس کا حلیہ بہت ابتر تھا، یہاں تک کہ اس سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ ان چاروں کو ان بدبو کے بھبکے سے تنگ آ کر میں نے ناک پر کپڑا رکھ لیا، لیکن وہ بابا بڑے سکون سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ بابا حساب کرایا تھا نا میں نے آپ سے، اب یہی وہ لڑکی ہے جس کا آپ نے بتایا تھا کہ اس نے میرے شوہر کو مارا ہے۔ اس بات پر بابے نے فوراً سے اپنی آنکھیں کھول دیں اور بڑے غور سے مریم کو دیکھنے لگا۔ ہاں بچے، تم نے مارا ہے نا اس کے شوہر کو؟ وہ بڑی بے دردی سے بولا، تو مریم نے گھبرا کر اپنی ماں کی جانب دیکھا اور اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ بچے ادھر آ بیٹھیں اور اپنی ماں سے دور ہو کر بیٹھو، اور بتاؤ مجھے، تم نے مارا ہے نا؟ کیا مقصد تھا تمہارا اس کے شوہر کو مارنے کے پیچھے؟ جب 2 سے 3 مرتبہ اس بابے نے یہی سوال کیا تو نانی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور سنجیدگی سے بولی، سمینہ ہم لوگ جا رہے ہیں، اگر تم نے گھر آنا ہوا تو آ سکتی ہو۔ تمہاری بات مان کے میں ان دونوں معصوموں کو یہاں پر لائی ہوں، لیکن یہاں سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں مل رہا۔ یہ کہہ کے وہ جیسے ہی ان تینوں جھوپڑیوں سے باہر نکلنے لگی تھی، تبھی سمینہ نے مریم کو اپنی جانب کھینچا اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے یاسمین آگے بڑھ کر اپنی بچی کو اس کے قہر سے بچا پاتی، سمینہ نے اسے دھمکی دی، اگر تھوڑا سا بھی قریب آئی تو میں مریم کو مارنے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ پوری صورتحال ایک دم سے بدل چکی تھی۔ کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ بابا جہاں پر صرف حساب کتاب کروانے گئے تھے وہاں سب کچھ بھی ہوگا، اور ان سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ سمینہ کا ہی ہاتھ تھا، یعنی وہ جان بوجھ کر اپنے گھر والوں کو وہاں لانا چاہتی تھی۔ اپنا جانے سے اس سے کیا فائدہ ہونے والا تھا؟ نانی کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو نکلنے لگے، انہوں نے دونوں ہاتھ اپنی چھوٹی بیٹی کے آگے باندھ دیے۔ میری دھی ہمیں معاف کر دے، کون سی ایسی غلطی کر لی ہے جو تو ہمیں اس کی سزا دے رہی ہے؟ ہمیں معاف کر ڈال پتر، ہمیں جانے دے، جو کرنا چاہتی ہے کر لے، ہم تجھے نہیں روکیں گے۔ تو بے شک ہمیں یہ مت بتا تو نے یہ سب کیوں کیا؟ نانی نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تو سمینہ تھوڑا بہت لچک کھا گئی۔ چلے جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں خود پر کیسے جبر کر کے اس نے تینوں کو وہاں سے جانے کا بولا، لیکن جیسے ہی اس جھوپڑی کے بیرونی دروازے پر پہنچے، دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ وہ بابا اور سمینہ بھی چونک گئے، کیونکہ وہ ٹھکانہ اصل تھا ہی نہیں اور نہ ہی اس جگہ کے متعلق کوئی جانتا تھا، پھر وہاں پر کسی کا آنا بہت عجیب تھا۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، بابے نے روک دیا اور کہا کہ چہروں کو خود دیکھوں گا، تم لوگ اپنے ایک سائڈ پر ہو جاؤ، خبردار جو کوئی باہر مت نکلے۔ یہ بول کر بابا نے جیسے دروازہ کھولا اور دروازے کے ساتھ بابے کو ایک زوردار جھٹکا پیچھے کی جانب لگا تھا اور وہ کمر کے بل زمین پر گر گیا۔ سب لوگ حیرت سے بابے کو دیکھ رہے تھے، نہ زلزلہ آیا نہ ہی کوئی جھٹکا لگا، پھر بابا نہ جانے کیوں پیچھے کی جانب گر پڑا۔ نانی نے آگے ہو کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن تبھی پولیس دروازے نے پوری قوت سے دروازہ کھولا اور جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی۔
وہ سب لوگ پولیس کو اچانک وہاں دیکھ کر کافی حیران تھے۔ سمینہ اور بابے کی چہرے کی رنگت اسی وقت اڑ چکی تھی جب پولیس نے جھونپڑی کے اندر پہلا قدم رکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر یہ سب؟ وہ پولیس کے تقریباً 4 اہلکار تھے، جن میں سب سے زیادہ عمر زیادہ مالک نے انتہائی اہلکار نے دبنگ لہجے میں جواب کہا۔ وہ بابا کپ کپ آنے لگا۔ سر جی کچھ بھی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں یہاں سے، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ ابے سالے ادھر تو کون سا تیرا آپس کا معاملہ؟ اس ویران جھوپڑی پہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ نہ تو یہ تم لوگوں کی جگہ ہے، بلکہ اس جھونپڑی کا کوئی مالک ہی نہیں۔ اگر تیرا اپنا معاملہ تھا تو اپنے گھر بیٹھ کر سلجھاتا، یہاں پر کیا لینے آیا ہے؟ پولیس والا کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ بابے نے اپنے دونوں ہاتھ پولیس کے آگے جوڑ دیے اور بولا، سائیں معاف کر دو، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو آپس میں گھر والے ہیں۔ کتنا کہنے کی دیر تھی کہ یاسمین نے مریم کا ہاتھ زور سے دبوچا اور اپنے ساتھ پولیس کے پاس چلی گئی۔ دیکھو صاحب، ہم مجبور لوگ ہیں، یہ بابا ٹھیک نہیں، ہمیں بچا لو، یہ لوگ ہمیں جانے بھی نہیں دے رہے۔ یاسمین کے بولنے پر نانی بھی اس کی حامی ہوگی، جبکہ سمینہ ڈری سہمی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ہاں ہاں مجھے بھی لے جاؤ، میں بھی انہی کی بیٹی ہوں، یہ بابا ہی ڈھونگی ہے۔ جب سمینہ نے خود کو اکیلے پایا تو تیزی کے ساتھ ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ نانی تو شاید خاموش رہی، لیکن یاسمین خاموش نہیں رہی تھی، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب وہ اپنے تمام سوالات کے جواب لے سکتی تھی جو آج تک سمینہ اس کے لیے اور اس کی بچی کے لیے چھوڑتی آئی تھی۔ صاحب جی، یہی عورت ہمیں دھوکے سے یہاں پر لے کر آئی تھی۔ بھلے سے جی ہماری بہن ہے، لیکن کوئی بھی ایک کام اس نے بہنوں والا نہیں کیا، میری بچی کا گلا دباتی ہے۔ جی آپ میری بچی کی عمر دیکھیں، اور یہ بھی کہتی ہے کہ میری بچی نے اس کے شوہر کو مارا ہے، حساب کتاب کروانے کے لیے لائی تھی یہاں پر ہمیں۔ یاسمین نے روتے ہوئے ساری بات پولیس والوں کو بتا دی۔ انہوں نے یاسمین کی بات سننے کے بعد ان سب کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے آئے، اور جو جو کچھ اس نے بتایا تھا، پہلے تو انہوں نے مریم اور نانی سے ان تمام سوالوں کی باتوں کی تصدیق کی۔ کرنے کے بعد سمینہ اور بابے کو اپنے روبرو کیا، جہاں پر بابے نے ہمیں اس بات کا اعتراف کر لیا، جو کچھ بھی کیا تھا اس عورت کے کہنے پر کیا تھا جس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ تم ایک ڈھونگی بابا بن جانا، مجھے صرف اپنی بہن کو مارنا ہے، اسے اذیت پہنچانی ہے۔ سب بیانات سمینہ کے خلاف جا رہے تھے۔ سب سے آخر میں پولیس نے اس سے پوچھا تو پہلے وہ صاف مکر گئی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ میں نے تمام باتوں سے آگاہ ہوں۔ میرا شوہر مرا تھا تو غم اور دکھ کی کیفیت میں نے اپنی بھانجی کو یہ جملہ بول دیا کہ تمہاری وجہ سے میرا شوہر مرا ہے، اس شام میں نے اسے مارا تھا، یہ طعنہ دے کر کہ تم یتیم ہو، مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے بدلہ لینے کے لیے اس نے میرے شوہر کو مار دیا ہو۔ بڑے آرام سکون سے سمینہ نے یہ کہانی گڑھی جس پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پولیس نے اپنی تمام تفتیش مکمل کر لی۔ انہوں نے کسی کو بھی اس کیس کی تفصیلات نہیں بتائی تھیں۔ پھر اس بات کو تقریباً مہینہ گزر چکا تھا۔ جب پولیس نے یاسمین کو تھانے بلایا، وہ گئی تو بڑی پرسکون ہو کر تھی، لیکن جب سامنے گئی تو ایک دم سے اس کی حواس باختہ ختم ہو گئی تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر بیٹھا تھا جو مر چکا تھا۔ کتنی دیر یاسمین کو اس بات پر یقین نہ آیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد پولیس کو اس کی کسٹڈی میں جب وہ ہوش میں آئی تو علم ہوا کہ یاسمین کے شوہر نے اپنی موت ظاہر کی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ زندہ اور چھپا ہوا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سمینہ اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ انہوں نے یاسمین سے جان چھڑوانے کے لیے موت کا ناٹک کیا، کیونکہ اگر ایسا نہ کرتے تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور اس کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جاتی۔ تبھی اس نے طلاق دینے کی بجائے اپنی موت کا انتظار کیا تھا۔ دوسری جانب سمینہ نے اپنی بہنوں سے شادی کرنے کے لیے حقیقتاً اپنے شوہر کو مار دیا تھا۔ اس نے مریم کو وہ چوہے مار دوائی
کچن میں رکھنے کے لیے دیکھ لیا تھا۔ مریم اس کے شوہر کو مارنا چاہتی تھی تاکہ سمینہ کے بچے بھی یتیم ہوں اور انہیں بھی پتہ چلے کہ یتیمی کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ قدم اٹھاتی، نہ جانے مریم کے دل میں کیا آئی کہ وہ ڈبہ وہیں پر رکھ کر چلی گئی۔ تب بھی سمینہ نے وہی چوہے مار دوائی اپنے شوہر کو کھلا کر اس کی جان لے لی۔ اب بھی وہ یاسمین اور مریم کو صرف اس لیے تنگ کر رہی تھی تاکہ کسی طرح انہیں خود سے دور کر سکے اور پھر یاسمین کے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ پولیس نے جب ان دونوں کا پورا کچا چٹھا کھولا تو یاسمین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے گی، اور اس کے بعد انہوں نے معاف کرنے یا ان کے کیس کی پیروی کرنے کی بجائے وہ اپنی ماں اور بچے کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔